1970 کی دہائی پاکستانی سیاست کے سرگرم اور مشکل ترین دور کی یاد دلاتی ہے۔ اس زمانے میں سیاست کے بڑے نام متحرک تھے۔ مذہبی سیاست میں مولانا ابوال علی مودودی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام گونج رہے تھے، تو قومی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، نواب زادہ نصر اللہ اور اصغر خان کا شور تھا۔ اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں کسی نئے شخص کا سیاسی اور مذہبی چراغ جلنا مشکل تھا، مگر میرٹھ انڈیا سے گریجویشن کرنے اور مذہبی تعلیم یافتہ علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنی محنت، خطابت اور ذاتی کردار و شخصیت سے یہ کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ گہرے رنگ کی پگڑی اور اس کے نیچے ہمیشہ سفید ٹوپی پہننے والے مولانا نورانی بطور لباس شلوار قمیض نہیں بلکہ اہل عرب کی طرح کا لمبا جبہ اور پاجامہ پہنتے تھے۔ پان کے شوقین تھے، اس لیے سفر میں ہمیشہ پاندان ساتھ ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت اس قدر میٹھے لہجے میں کرتے کہ ماحول پر سحر طاری ہو جاتا۔ تقریر ذومانی اور سیاسی دانش سے بھرپور ہوتی تھی۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا دسترخوان وسیع اور ان کی میزبانی بھی مشہور تھی۔ لذیذ نہاری اور دوسرے کھانوں سے تواضع کے ساتھ ان کا انداز میزبانی منفرد تھا۔ مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتے۔ ان کے ہاں اکثر دعوت ہوتی اور لنگر بھی تقسیم کیا جاتا۔ میلاد کی محفلیں منعقد کرتے اور دوستوں اور عزیز و اقارب کو بلاتے۔ قریبی ساتھیوں کے ساتھ عوامی سطح پر بھی ان کا بے حد احترام کیا جاتا۔ مجمع میں جب وہ منفرد لباس، سیاہ داڑھی، آنکھوں پر سنہرے فریم والی اینک اور ہاتھ میں خوبصورت سٹک لیے کھڑے ہوتے تو لوگ ان پر صدقے واری جاتے۔ ان کی عظمت، کردار اور نہ بکنے والی شہرت کی وجہ سے ان کے لیے نعرہ لگتا، حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی، جو ان کے عوامی تاثر کو ظاہر کرتا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی سیاست میں انٹری حادثاتی تھی۔ وہ 70 کی دہائی سے بہت پہلے اپنے والد کی طرح دنیا بھر میں تبلیغی دورے کرتے تھے۔ زندگی کے ابتدائی سال مذہبی تقریریں کرتے، مدارس و مساجد کی بنیاد رکھتے گزارے۔ اس عمل کے دوران ان کے دستے حق پرست پر کئی افراد نے اسلام بھی قبول کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے والد شاہ عبد العلیم صدیقی بھی مبلغ اسلام کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ اکثر افریقہ اور یورپ تبلیغ کے لیے جاتے۔ نورانی صاحب کا سارا خانوادہ ہی مذہب اور تعلیم سے وابستہ رہا ہے۔ نورانی صاحب کے ایک چچا مولانا اسماعیل میرٹھی تھے، جن کی اصلاحی اور سماجی شاعری آج بھی مقبول ہے۔ دوسرے چچا مولانا نذیر احمد صدیقی بمبئی کی بڑی مسجد کے خطیب تھے، اور انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتی جناح کو کلمہ پڑھا کر مریم جناح بنایا تھا۔ مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی شادی امام احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ مولانا فضل الرحمان بن محمد کی صاحبزادی سے ہوئی، جو سعودی عرب میں ہی مستقل قیام رکھتے تھے اور بچے عربی بولتے تھے۔ مولانا نورانی کے والد شاہ عبد العلیم صدیقی بھی امام احمد رضا خان بریلوی کے خلفاء میں سے تھے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان تعلق بھی اسی روحانی رشتے کی وجہ سے بنا۔ مولانا شاہ احمد نورانی وہ آیا، اس نے دیکھا اور چھا گیا کہ مشتاق 1970 کے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل ہی ایکٹیو ہوئے اور خواجہ قمر الدین آف سیال شریف کے بعد اہل سنت والجماعت کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، اور پھر ایسی زوردار مہم چلائی کہ 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جیسی پرانی اور تجربہ کار جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خود کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1973 کے آئین کی تشکیل اور اس میں اسلامی شکوں کی شمولیت کے حوالے سے بھرپور کام کیا۔ مرزا ناصر احمد کو ختم نبوت تحریک کے حوالے سے قومی اسمبلی میں موقف پیش کرنے کے لیے بلایا گیا، تو ان سے سوال کرنے والوں میں مولانا شاہ احمد نورانی پیش تھے۔ بعد ازاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ 1977 کے الیکشن قریب آئے تو پاکستان قومی اتحاد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل رفیق احمد باجوہ کا تعلق جمعیت علماء پاکستان یعنی نورانی صاحب ہی کی جماعت سے تھا۔ نورانی صاحب کی اس اتحاد پر گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ ان کی جماعت کے منشور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کو قومی اتحاد نے اپنا لیا، اور بعد میں الیکشن میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کا نام بھی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی موسوم ہوا۔ مولانا نورانی کی وجہ سے کراچی میں تحریک کا بڑا بھرپور زور رہا، اور جب مولانا نورانی گرفتار ہوئے تو محمد علی جوہر کی روایت کے مطابق مولانا نورانی کی والدہ نے بھی اماں کی طرح تفصیلی بیان جاری کیا، جس نے قومی اتحاد کی تحریک کو مزید ولولہ اور جوش دیا۔ 5 جولائی 1977 کو بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آ گئے۔ اب قومی اتحاد میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ قومی اتحاد کے وزراء حکومت میں شریک ہوئے تو مولانا نورانی اور اصغر خان قومی اتحاد سے الگ ہو گئے۔ اس دوران مولانا نورانی نے جنرل ضیاء الحق اور جماعت اسلامی کے خلاف شہر شہر اور گلی گلی جلسے منعقد کیے۔
اسی دوران 80 کی دہائی میں ان کی مقبولیت عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے ملتان اور رائیونڈ میں عظیم الشان سنی کانفرنسز منعقد کر کے بریلوی مکتبہ فکر کو سیاسی اور مذہبی طور پر متحد کر دیا۔ بعد ازاں قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر نے ملی یکجہتی کونسل بنائی تاکہ فرقہ پرستی اور باہمی لڑائیوں پر قابو پایا جائے، تو ان کی نگاہ انتخاب مولانا شاہ احمد نورانی پر ہی جا ٹھہری۔ اسی طرح متحدہ مجلس عمل میں بھی مولانا نورانی کا بھرپور کردار رہا۔ مولانا نورانی نے اس دوران کوئی حکومتی عہدہ یا مراعات حاصل نہ کی، نہ کسی غیر آئینی حکومت میں شامل ہوئے اور نہ کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کی۔ مولانا نورانی 11 دسمبر 2003 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے دامن پر بدعنوانی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ ان کی نماز جنازہ نشتر پارک میں جمعہ کے دن ادا کی گئی۔ وہ اپنی والدہ کی قبر کے قریب ہی مدفون ہیں۔ مولانا نورانی کی والدہ جب تک زندہ رہیں وہ روزانہ ان کے پاؤں دباتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ نورانی صاحب کی اہلیہ عرب نژاد ہندوستانی ہے۔ انہیں والد کا ترکہ ملا تو اس سے گھر بنا، اور یوں نورانی خاندان سال ہا سال مسجد کے حجرے میں رہنے کے بعد ذاتی گھر میں منتقل ہوا۔ مولانا نورانی قیمتی پتھروں کی پرکھ رکھتے تھے اور یہی کاروبار بھی کرتے تھے۔ ان کے بیٹے شاہ اویس نورانی سال ہا سال امریکہ میں محنت مزدوری کرتے رہے۔ دوسرے صاحبزادے شاہ انس نورانی نے پاکستان میں ہی تعلیم حاصل